اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور پھر اس واقعے سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حسب معمول درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ کفارۃ لکم، تم مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا ہی میں کچھ اچھی نیتیں بھی کیے لیتے ہیں تاکہ ثواب میں اضافے کا باعث بھی بنے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا کروں گا اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس سلسلے سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ یہ بھی نیت کر لیں جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمۃ اللہ الرحیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اگرچہ وہ بظاہر مصیبت ہی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ بڑے ہی پیارے الفاظ اور بڑی ہی پیاری نصیحت۔ اگرچہ ذہن بنانا اور یہ چیز اپنے اوپر نافذ کر لینا اور واقعی یہ سوچ بن جائے کہ مصیبت آتے ہی دل سے آواز نکلے اسی میں میرے لیے بہتری ہے۔ عام طور پر وہ اپنا انداز یہ ہوا کرتا ہے، شور کر لیا، شکوہ شکایت بھی زبان پر آ گیا، رونا دھونا بھی مچا لیا، چیخ چلا لیا، سارا کچھ کر کرا کے اب اس کے بعد کہا جائے کیا کریں جناب، صبر ہی کرنا پڑتا ہے، اب تو ہم نے صبر کر لیا۔ یعنی یہ سارا کچھ کر کرا کے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے نا، لیکن اگر ابتداءً ہی یہ دل سے آواز نکلے اسی میں میرے لیے بہتری ہے تو یہ بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا مقام دلانے والا انداز ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیٹا کہنے لگا، ابا جان، جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اسے سن تو لیا ہے اور اس کا جو مطلب ہے وہ بھی میں نے سمجھ لیا ہے، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ بات آپ نے کی ٹھیک ہے، جو مطلب ہے وہ بھی سمجھ آ گیا، لیکن واقعی یہ ذہن بن جائے کہ مصیبت آتے ہی دل سے یہ آواز نکلے جو ہوا اچھا ہوا، تو میں اپنے آپ کو بھی اس قابل نہیں پاتا کہ میں اس درجے پر پہنچ چکا ہوں کہ مصیبت کو واقعی اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ جب حضرت سیدنا لقمان انہوں نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے،
اللہ عز و جل نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے. ہمارے زمانے میں بھی اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. آؤ ہم اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہونے کے لیے چلتے ہیں. ان کی یہ باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت حاصل ہوگی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیٹا اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا. یہاں جو ایک سبق ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ، بیٹا کہتا ہے میرا یقین مضبوط نہیں ہے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں بتا تو دیا نا، سمجھا تو دیا ہے، اب تمہارا یقین مضبوط کرنے کے لیے کیا کروں؟ کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. آپ نے فرمایا تمہارا یقین نہیں ہے نا، تو ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو نبی کی صحبت کی برکت سے یقین کامل ہو جائے گا. صحبت بابرکت ہوا کرتی ہے، صحبت اپنا رنگ دکھاتی ہے. حضرت لقمان آپ واقعی حکیم ہیں اور یہ حکمت بری بات ہمیں دے کر جا رہے ہیں. پہلی بات بھی کہ مصیبت نہیں ہوا کرتی، بلکہ مصیبت من جانب اللہ ایک رحمت کے انداز میں آتی ہے. کیونکہ چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت سے بچانے والی ہوا کرتی ہے. اب اتنی ساری مصیبتیں بھی آ جائیں نا تو اپنی اپنی سوچ، اپنا اپنا انداز. جناب اس کے پاس تو راہی کچھ نہیں، یہ تو برباد ہو گیا، اس کے جناب وہ حادثے میں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، بیچارہ وہ نابینا بھی ہو گیا، اب جناب وہ طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو گیا. اتنے سارے شکوے شکایت بڑے جملے کہہ دیے جاتے ہیں، لیکن سوچنے والوں کا اپنا اپنا انداز ہوا کرتا ہے. ایک آدمی جو بالکل تنگ دست و لاچار اور بالکل مفلس و نادار چارپائی پر پڑا ہوا ہے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر قسم کی حرکت و سکنت میں دوسروں کے رحم و کرم پر ہے، لیکن ایک سوچ کا انداز یہ بھی ہے جسم سلامت نہیں تو کیا ہوا، ایمان تو سلامت ہے نا. ایمان سلامت ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ دنیا میں تھوڑی سی آنے والی تکلیف کل قیامت کے دن بہت بڑی راحت کا سبب بن جائے گی. مومن کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے نا، اس کانٹے کے چبھنے پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے. بندہ مومن کے لیے آنے والی تکلیف دو صورتوں میں سے ایک صورت بن کے آتی ہے. یا تو اس کے گناہ مٹائے گی، اگر گناہ گار ہے تو اس کے گناہ مٹائے گی، اور اگر یہ نیک آدمی ہے تو اس کے درجے بڑھائے گی. گناہ مٹائے گی، درجے بڑھائے گی، یا گناہ مٹائے گی یا درجے بڑھائے گی. اب مصیبت آنے پر میرے گناہ مٹ رہے ہیں، مصیبت آنے پر میری غلطیاں، میری کوتاہیاں، میری خامیاں وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو آپ بتائیے مصیبت اچھی ہے یا بری؟ نیک آدمی ہے، مصیبت آنے پر درجے بلند ہو رہے ہیں، تو یہ مصیبت تو نہ ہوئی نا، یہ مصیبت تو واقعی رحمت بن کے آئے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں چلو نا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلیں گے، ان کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہوں گے، تیرے یقین کو تقویت ملے گی. یہ صحبت بہت اثر رکھتی ہے. اگر آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقام و مرتبہ کی طرف تھوڑی دیر کے لیے توجہ لائیں. عام آدمی کتنے بڑے مرتبے والا ہو، غوث کتب ابدال بڑے سے بڑے مرتبے پر بھی فائز ہو جائے نا، ولایت میں اعلیٰ درجہ غوث کا ہے، بڑے سے بڑے مرتبے پر بھی فائز ہو جائے، لیکن کسی بھی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پا سکتا. سارے کے سارے اولیاء جمع ہوں، سب کے سب، ان سب کا مقام و مرتبہ یکجا کیا جائے، یہ سب مل کر بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے. صحابی کو اتنا بڑا درجہ کیسے ملا؟ کیا کبھی غور کیا ہے؟ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، نمازیں تو عام آدمی بھی پڑھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، روزے تو دیگر لوگ بھی رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، حج کی وجہ سے، زکوٰۃ کی وجہ سے، کس نے ایک عمل کی وجہ سے. اب جتنے بھی اعمال حسنہ کا نام لیں گے نا، سارے لوگ وہ کام کرتے ہیں. صحابہ کو پھر اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا؟ بعد میں آنے والا جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، جتنے بھی روزے رکھ لے، صحابی کی گرد راہ کو نہیں پا سکتا. عام سارے کے سارے لوگ تو ایک طرف رہے نا. سید الاولیاء حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے کتنے بلند پایا ولی ہیں، لیکن آپ کسی بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اتنا عظیم مرتبہ دی ہے. کیا کبھی غور کیا کہ صحابہ کو ایسا عظیم مرتبہ کس وجہ سے ملا ہے؟ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو ایک ہی چیز سامنے نظر آتی ہے کہ ان نفوس قدسیہ نے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کے جلوے دیکھے، سرکار کے رخ زیبا کو دیکھا ہے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمال با کمال کو دیکھنا،
یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بقیہ بعد میں آنے والے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکاتیں ادا کریں، صدقات کریں، ساری رات اللہ کی عبادت میں بسر کریں، صحابی کے مرتبے کو پھر بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو وہ عظیم مرتبہ دیا اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں چلو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، تمہارا یقین کامل ہو جائے گا۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا، خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن کئی راتیں سفر کیا، راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ دوپہر آئی، گرمی اپنے زور پر ہے، گرم ہوائیں چل رہی ہیں، دریں اسنا یعنی دوران سفری ان کا پانی اور کھانا وغیرہ اسباب ختم ہو گئے۔ پانی ختم ہوا، کھانا ختم ہوا، ہمت نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، خچر بھی تھک چکے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اترے اور پیدل چلنے لگے۔ جذبہ دیکھیے اللہ کے نبی کی زیارت کا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری کا۔ سواری پر سوار ہیں، سواری تھک گئی، اب خچر مضبوط جانور سمجھا جاتا ہے نا، طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے، لیکن طاقتور جانور کی ہمت ساتھ چھوڑ گئی، جذبہ ایمانی پر قربان جائیے، پیدل چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں نظر آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے گمان کیا کہ شاید وہاں کوئی آبادی ہوگی اور یہ کسی درخت کا سایہ ہوگا، چنانچہ آپ اسی طرف چل پڑے، جس طرح وہ سایہ اور درخت نظر آیا نا، آپ اسی طرف چل پڑے۔ راستے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر لگنے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح سے گھسی کہ وہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر قدم کے اوپر والے حصے سے نکل آئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ تصور کیجئے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ہڈی وہ پاؤں کے نیچے سے چبھی اوپر سے نکل آئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی کو کھینچ کر نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شفقت پدرانہ کی وجہ سے، باپ تھے، اب باپ بیٹے کو اس حالت میں دیکھے برداشت نہیں ہوتا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ رونے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ان کے بیٹے کے چہرے پر پڑے، اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے والد گرامی رو رہے ہیں تو کہنے لگا، اے ابا جان، آپ تو مجھے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری مصیبت دیکھ کر آپ رونے کیوں لگ گئے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ میں اتنی تکلیف میں، اتنے کرب کے عالم میں ہوں، ہڈی چبھی، بے ہوش ہو گیا، اب چلا بھی نہیں جائے گا، ہمارے پاس جتنی کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں، ہم ویران جنگل میں پڑے ہیں، جانوروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، ان کی ہمت بھی ساتھ چھوڑ گئی، اس ویران جنگل میں تنہا ہم رہ گئے۔ اب دو ہی صورتیں، یا تو یہ کہ آپ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے جائیں کہ ایک معذور بچے کو جس کا پاؤں صحیح طرح سے کام نہیں کرتا اس کو ساتھ لے کر کیسے جاؤں، یا آپ ہمت کر کے مجھے بھی ساتھ اٹھا کر لے جانے کی کوشش کریں، دو میں سے کوئی ایک کام ہی ہو سکے گا۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے ساری زندگی رنج اور غم لاحق رہے گا، ساری زندگی آپ سوچتے رہیں گے پتہ نہیں میرے بچے کا کیا ہوا، جنگل میں چھوڑ آیا تھا، پتہ نہیں زندہ بھی ہے، مر گیا، جانوروں نے کھا لیا، کیا ہوا۔ اور اگر آپ میرے ساتھ یہیں رہیں تو ہم دونوں اسی ویرانے میں بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود بتائیں نا کہ یہ مصیبت، اتنی بڑی مصیبت ہم پر آن پڑی، یہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا یہ ایک فطری عمل ہوا کرتا ہے۔
ایسا تو ہوتا ہی ہے، بچے کی تھوڑی سی تکلیف بھی ہو نا تو باپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، باپ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی مصیبت آئی، یہ میرا غمگین ہو جانا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ناشکری کی وجہ سے نہیں، اللہ نے باپ کے دل میں جو بیٹے کی محبت رکھی ہے اس محبت کی وجہ سے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی۔ یہ بات سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ حضرت لقمان کا یہ عطا کردہ مدنی پھول میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی قبول فرمائیے۔ بعض اوقات پریشانی میں بندہ پریشان ہو جاتا ہے نا۔ پہلی بات تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پریشانی میں پریشان ہو جانا شاید سب سے بڑی پریشانی یہی ہوتی ہے۔ پریشانی آئی، بندے نے جناب وہ کونا سنبھال لیا، پریشان ہو گیا، رونا شروع کر دیا، اور عجیب و غریب سی حالت ہو گئی، کھانا چھوٹ گیا، بات چیت چھوٹ گئی، سب کچھ طرح کر کے بیٹھ گیا۔ اگر بندہ پریشانی میں پریشان نہ ہو تو اس پریشانی سے نکلنے کے کچھ نہ کچھ اسباب سوچے گا، حل تلاش کرے گا، آگے بڑھے گا، غور و فکر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ راہیں کشادہ فرماتا چلا جائے گا، اور یہ بندہ اس پریشانی کے رستے سے نکل کر اپنی منزل کی طرف بڑھ جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پریشانی میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی طرف توجہ رکھی جائے اور بندہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگ جائے۔ دوسری بات یہ کہ مصیبت آ جانے پر اللہ کرے کہ یہ ذہن ہمیں مل جائے، اور اللہ کرے کہ یہ سوچ ہمارا مقدر بن جائے کہ یہ پریشانی جو آئی نا، ہو سکتا ہے کوئی اس سے بھی بڑی مصیبت آنے والی ہو، اور یہ پریشانی اس بڑی آنے والی مصیبت سے روکنے کا ذریعہ بن گئی ہو، اس سے بچانے کا باعث بن گئی ہو۔ پاؤں میں تکلیف ہوئی، پاؤں میں تکلیف ہوئی، ہو سکتا ہے اس سے بڑی مصیبت یہ کہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا، پاؤں ہی کٹ جاتا۔ یہ تھوڑی سی تکلیف دے دی گئی، اس بڑی مصیبت سے بچا لیا گیا۔ بندہ ناشکری کی راہ اپناتا ہے، عجیب و غریب قسم کے جملے زبان پر لاتا ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے نا تو قرآن پاک واضح الفاظ میں فرما چکا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ فرما چکا ہم آزمائیں گے، تو جب اللہ فرما چکا کہ ہم آزمائیں گے تو آزمائش تو ہوگی نا۔ تو ہر مصیبت ایک نعمت ہوا کرتی ہے، ہو سکتا ہے کہ چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے بچا لیا گیا ہو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے جب یہ بات کی نا تو بیٹا چپ کر گیا۔ پھر حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے سامنے نظر کی، وہ جس طرف دھواں نظر آ رہا تھا، سایہ نظر آ رہا تھا، اور جس کے بارے میں آپ سمجھ رہے تھے یہاں آبادی ہوگی اور آپ اس طرف بڑھنے کا قصد کر رہے تھے، جب نگاہ ادھر جاتی ہے نا تو دیکھتے کیا ہے، نہ دھواں نہ سایہ، کچھ بھی نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں خیال آیا، سوچنے لگے میں نے ابھی ابھی تو ادھر دھواں اور سایہ دیکھا تھا، نہ جانے کیا ہوا، نہ دھواں نہ سایہ، کچھ بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار عز و جل نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ بچار میں گم ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دور ایک شخص آتا نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے، سفید امامہ سر پر سجائے، چت کبرے گھوڑے پر سوار، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز آئی، کیا تم لقمان ہو؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے ہی لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس ناسمجھ بچے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کے بندے، تم کون ہو؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے، خود نظر کیوں نہیں آتے؟ پھر آواز آئی، میں سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اور مجھے صرف انبیاء کرام علیہم السلام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا۔ سنو، میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دوں، اور مجھے یہ خبر بھی دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر کی طرف آ رہے ہو۔
جس شہر کو غرق کرنے کا اور جس شہر کو دھنسا دینے کا حکم دیا گیا، مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اپنے پاک پروردگار عز و جل سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روک دے، لہذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی تاکہ تم اس شہر میں جانے سے رک جاؤ، اور تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا اس شہر والوں کو زمین میں دھنسانے کا وہ کام پورا کر دیا جائے۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھنسنے سے بچ گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے، وہ ساری حقیقت سامنے آ گئی نا، کیسا جناب وہ عجیب منظر ہوا، جنگل میں ہیں، کھانا ختم، پانی ختم، خچر بھی تھک کر بیٹھ گئے، وہ بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے پیاس میں ہانپنے لگے، کانپنے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جذبہ ایمانی کہ ان کو وہیں چھوڑ کر آپ پیدل آگے چل پڑے۔ اب پیدل آگے چلے، لیکن پیدل چل کر بھی وہاں نہ پہنچ پائیں، اس لیے ایک اور مصیبت آئی کہ ان کے بچے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اب یہ ہڈی کا چبھنا، بچے کا جناب وہ بیماری میں مبتلا ہونا، تکلیف میں بے ہوش ہو جانا، آپ کا وہ ہڈی نکالنا، یہ سارے کا سارا وقت تھا جو یہاں صرف ہوتا چلا گیا۔ سید الملائکہ جبریل امین کی غیبی آواز، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان کہ تمہیں یہ چھوٹی مصیبت دے کر اس بڑی مصیبت سے بچا لیا گیا۔ کاروبار تباہ ہو گیا، جناب وہ بچہ فوت ہو گیا، بڑے ارمانوں کے ساتھ، بڑی دعاؤں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کر کر کے، دعائیں کر کر کے، منتیں مانی تھیں، فلاں دربار پہ گیا تھا، فلاں پیر صاحب سے تعویذ لیا تھا، پھر جا کے بچہ پیدا ہوا تھا، لیکن وہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ کیا کروں، بڑی پریشانی ہے جناب، گھر میں بیماری آ گئی، کبھی یہ بیمار کبھی وہ بیمار، شکوہ شکایت چھوڑو، کب تک شکوے کرو گے، کب تک شکایتیں کرو گے، کب تک یہ بے صبری کے کلمات زبان پر لاؤ گے؟ اللہ کی رحمت پہ امید رکھو، جس رب نے یہ مصیبت دی ہے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس کے بعد جو کام کیا وہ بھی سنیے۔ تکلیف آئی تھی نا، صبر کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا، ہڈی چبھی تھی نا، تکلیف آئی تھی، اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا، اور جب کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ پھر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حضرت لقمان آپ کے بیٹے اور آپ کی سواریوں کو سامان سمیت اٹھا لیا، اور کچھ ہی دیر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے اور سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے۔ حالانکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا گھر اس جنگل سے کافی مسافت پر تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ سارا واقعہ آپ نے سنا، واقعے کا اختتام کس طرح سے ہوا، مصیبت آئی، پریشانی آئی، عجیب و غریب قسم کے حالات ہو گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ صبر کیا، بے صبری کے کلمات زبان پر نہیں آئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے بچہ بھی اچھا کر دیا، پانی بھی دے دیا، کھانا بھی دے دیا، اور سارے کے سارے سامان سواریوں سمیت گھر پہنچا دیا۔ مصیبت کے بعد آسانی، تنگی میں صبر کرو، آسانی میں مزے لوٹو۔ اللہ عز و جل ہم سب کو بے صبری کی لعنت سے بچائے، صبر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار بندہ بنائے، خوشی میں شکر کرنا نصیب فرمائے، اور تنگی میں صبر کی دولت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔